سیدہ خدیجہ کو یہ مقام اور مرتبہ ملا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت میں 24 سال آپ نے گزارے ہیں۔ فرمایا اگر اجازت نہ دیں تو ان کی خدمت کرنا، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت میں ہی تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہاں، ایک تو یہ بندہ ہے نا جو کہتا ہے ماں تے شے ہی کوئی نہیں، کہ وہ تو اپنے بس چکروں میں تھے، اللہ نے اولاد دے دی، ان کی تو ہم بات نہیں کرتے۔ کام پہ جلال عرش مزاج حلیم سے، جنت کو راہ جائے قد مستقیم سے۔ کبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال بھی ہے، تو اس لیے دونوں موضوع پر میں انشاءاللہ چند منٹ میں جو ہے وہ گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یمن سے ایک شخص آتا ہے اور ہجرت کر کے، تو جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتا ہے تو میرے آقا پوچھتے ہیں هل لک احد بالیمن، بتاؤ کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی شخص جو ہے وہ یمن میں موجود ہے؟ تو قال ابوایا، عرض کرنے لگا حضور میرے ماں باپ دونوں موجود ہیں۔ تو حضور فرمانے لگے کہ بتاؤ کیا تم ان سے اجازت لے کر آئے ہو یا ایسے ہی آ گئے ہو؟ تو قال لا، عرض کی آقا نہیں، میں نے اپنے ماں باپ سے اجازت نہیں لی۔ تو حضور نے فرمایا فرجع الیہما فاستأذنہما، فرمایا جاؤ پھر اپنے ماں باپ سے اجازت لو، اور اگر تمہیں وہ اجازت دیں تو فجاہد، تو پھر جہاد کرنا، وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا، تو فرمایا اگر اجازت نہ دیں تو ان کی خدمت کرنا، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت میں ہی تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی عرض کرنے لگے آقا یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما، میرے آقا بتائیے ماں باپ کے اولاد پر حقوق کیا ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملوں میں پوری کائنات کو سمیٹ دیا اور پوری جو ہے وہ زندگی کے اعمال کو رکھ دیا۔ حضور فرمانے لگے ہما جنتک و نارک، فرمایا دنیا میں تیرے ماں باپ تیری جنت بھی ہیں اور تیرا دوزخ بھی ہیں۔ جنت خدمت کر کے، اور ظاہری بات ہے اگر خدمت نہیں کی تو پھر دوزخ تو ہے ہی نا۔ اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الولد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا، بہشت کا درمیانی دروازہ ہے۔ آج کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ماں کی خدمت کرتے ہیں، ماں سے حسن سلوک کرتے ہیں اور باپ کو پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں، ایک تو یہ بندہ ہے نا جو کہتا ہے ماں تے شے ہی کوئی نہیں، کہ وہ تو اپنے بس چکروں میں تھے، اللہ نے اولاد دے دی، ان کی تو ہم بات نہیں کرتے، ماں شے ہی نہیں، نہ باپ ان کے نزدیک کوئی شے ہے۔ میں نہیں کہتا کہ اگر کوئی بندہ اس کا اسٹوڈنٹ ہو، اس کا پاس رہنے والا ہو اور وہ ماں باپ کا تابع فرمان ہو، کیونکہ جو بندہ یہ اپنی زبان سے لفظ بولے کہ ماں تے شے ہی کوئی نہیں، جبکہ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے، تو اتنا بڑا جملہ بولنا میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی بے باکی اور ماں باپ کی گستاخی ہے۔ اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ، فرمایا جو بندہ اس بات میں خوشی چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ جائے، اضافہ ہو جائے اور اس کے رزق میں بھی اضافہ ہو جائے تو کیا کرے؟ فرمایا ایک تو وہ ماں باپ کی خدمت کرے، دوسرا صلہ رحمی کرے، فرمایا عمر بھی بڑھ جائے گی، اللہ رزق میں بھی اضافہ فرمائے گا۔ اب آئیں سیدہ کائنات ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی سیرت کے حوالے سے اگر ہم آپ کا جو لقب ہے، آپ کے جو نام ہے، آپ کا جو نسب ہے، اگر اس کو پڑھیں
تو حضرت خدیجہ بنت خویلد بنت اسد بن عبد العزا بن قصا، تو یہ قصا جو ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اگر شجرہ نسب پڑھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں یہ قصا آتے ہیں۔ یعنی اگر کہا جائے کہ سیدہ خدیجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو ہے وہ حضرت قصا پر آ کے جو ہے وہ مل جاتا ہے، یعنی اسی خاندان سے سیدہ خدیجہ تھی اور اسی خاندان سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور پھر یہ بڑی ہی اہم بات ہے کہ وہ زمانہ جس میں جاہلیت اتنی تھی کہ اپنے دامن کو پاک رکھنا جس میں اتنا مشکل تھا کہ جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا ہو، کہ ہر طرف جہالت ہی جہالت تھی۔ اور اس وقت میں سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شان یہ تھی کہ اس وقت بھی حضرت سیدہ خدیجہ کو الطاہرہ یعنی پاکیزہ کے نام سے پکارا جاتا تھا، اتنی شان تھی۔ ابھی حضور سے نکاح نہیں ہوا، زمانہ جاہلیت کی بات ہے، فرمایا اس وقت بھی آپ کا لقب کیا تھا، نام کیا تھا؟ لوگ آپ کو کہتے تھے الطاہرہ، پاکیزہ خاتون۔ اور جس نے حضور کی بیوی بننا ہو تو وہ پاکیزہ ہی ہوتی ہے نا۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اللہ فرماتا ہے اے میرے نبی کی بیویوں، کائنات میں سے کون عورت ہے جو تمہارا مقابلہ کر سکتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سب سے بڑا آپ کو جو شرف حاصل ہوا نا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت میں، اور کسی بھی حضور کی زوجہ کو یہ شرف نہیں حاصل ہوا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ سے لے کر جتنی بھی حضور کی ازواج ہیں سب شانے والی ہیں، ہم سب کو ام المومنین کہتے ہیں، سب کا رتبہ جو ہے وہ بلند ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے، لیکن سیدہ خدیجہ کو یہ مقام اور مرتبہ ملا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت میں 24 سال آپ نے گزارے ہیں۔ کسی بھی خاتون نے جنت نے، حضور کی ازواج نے 24 سال حضور کی رفاقت میں بظاہر نہیں گزارے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 24 سال کا عرصہ جو ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے گزارا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کوئی معمولی بارگاہ نہیں ہے کہ کوئی سمجھے کہ شاید ایسی، فرمایا نہیں، یہ بہت ہی اونچی بلند بارگاہ ہے۔ رخ جیسے آئینے میں مصور سجا ہوا، ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، اور آواز ہو جیسے نغمہ فطرت چھڑا ہوا، آگوش جیسے در کعبہ کھلا ہوا، اور کانپے جلال عرش مزاج حلیم سے، جنت کو راہ جائے قد مستقیم سے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ تو 24 سال حضور کی بارگاہ میں آپ نے جو ہے وہ گزارے ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہیں یہ ساری کی ساری حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے ہیں۔ ایک صاحبزادے کا ذکر اور آتا ہے جو حضور کی دوسری جو ہے وہ آزاد کردہ حضرت ماریہ قبطیہ سے، جن کا نام حضرت ابراہیم تھا حضور کے صاحبزادے کا، وہ تھے۔ باقی جتنی اولاد تھی، حضور کی 4 بیٹیاں تھیں۔ کتنی بیٹیاں تھیں؟ سارے بولے حضور کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4۔ آج کل یہ عقیدے کو جو ہے وہ کالا کیڑا پڑ گیا ہے نا، وہ کہتے نہیں جی حضور کی بس ایک بیٹی تھی، حضور کی 3 بیٹیوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ کیونکہ ان کا نکاح جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جو اعلیٰ 2 بیویاں حضرت عثمان نے ذوالنورین کے نکاح میں تھی یکے بعد دیگرے، ان سے بغض کی وجہ سے آپ کی جو ہے وہ بیٹیوں کا ہی انکار کر دیتے، کہتے نہیں صرف ایک بیٹی تھی، 4 بیٹیاں نہیں تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آخر میں تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے لاڈلی تھی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں حضرت سیدہ خدیجہ سے تھیں، اور پھر اس کے بعد حضور کے 3 صاحبزادے۔ بعض مورخین نے اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور کے 3 صاحبزادے بیٹے جو ہے وہ حضرت سیدہ خدیجہ کے بطن مبارک سے تھے۔ حضرت قاسم، جن سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم، حضرت قاسم، حضرت طاہر اور حضرت طیب رضی اللہ تعالی عنہم۔ فرمایا یہ 3 صاحبزادے جو ہیں وہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے آپ کا ذکر کیا کرتے تھے، سیدہ خدیجہ کا۔ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں مجھے یہ بات تھوڑی سی ناپسند گزری، ظاہری بات ہے کہ ایک وہ بھی بیوی تھی اور یہ بھی بیوی تھی، ان سے بھی آقا بڑا پیار کرتے تھے اور ان سے بھی حضور کو پیار تھا۔ ایک دن کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کی اتنی ازواج مطہرات ہیں اور اللہ نے آپ کو اتنی بیویاں عطا فرمائی ہیں، پھر بھی آپ جو ہے وہ اس بوڑھی خاتون کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی عمر جو ہے وہ زیادہ تھی۔ 40 سال کی عمر میں تو حضور نے آپ نے نکاح فرمایا تھا اور 24 سال آپ رہیں، یعنی تقریباً میرے خیال 64 سال جو ہے وہ آپ کی عمر بنتی تھی جب آپ کا وصال ہوا، تو آپ اس بوڑھی خاتون کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ میرے آقا کو جلال آ گیا، حضور فرمانے لگے، فرمایا عائشہ جب سب نے میری تکذیب کی تو اس وقت سیدہ خدیجہ نے میری تصدیق کی، جب سب کفر پر تھے تو سیدہ خدیجہ ایمان پر تھی۔ فرمایا جب مجھے سب نے، میرے خاندان نے بھی مجھے اپنے مال سے محروم کر دیا تو فرمایا سیدہ خدیجہ نے مجھے اپنے مال سے میری جو ہے وہ مدد کی۔ اور پھر میرے آقا فرمانے لگے کہ سیدہ حضرت خدیجہ وہ ہیں جن کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ اور پھر حضرت اماں جی عائشہ فرماتی ہیں میں نے دل ہی دل میں سوچا آج کے بعد کبھی بھی میں سیدہ خدیجہ کے بارے میں برے لفظ نہیں سوچوں گی، کہ جن کا یہ شان ہے، جن کا یہ مقام ہے کہ عرش سے رب کائنات بھی جبریل کو بھیجتا ہے جاؤ میرے نبی کی بیوی سیدہ خدیجہ کو کہو کہ رب تمہیں سلام بھیج رہا ہے۔ تو یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا جو ہے وہ آج یوم وصال تھا، تو میں نے کہا اس لیے ان ہستیوں کا ذکر نہ ہو، یہ تو ہمارے ایمان کے اندر یہ چیزیں شامل ہی نہیں نا کہ حضور کے ازواج کا تو ہم نے ذکر کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد ازواج سب کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔